آج ملاحظہ کر رہے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کا بہت شکریہ to the entire SIUT team for once again inviting me to bless an inauguration event۔ میں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ جب سے میں پاکستان کی سیاست کرتا آ رہا ہوں اور ہمارا یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ملی ہے، جو کام سندھ حکومت یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈاکٹر ادیب رضوی ساتھ مل کے کرتے اس پہ مجھے بہت فخر بھی ہے۔ اینڈ آئی ہیو گون ود ہم to inaugurate facilities in Karachi, in Larkana, in Sakhar, and it is truly a privilege کہ آج ہم آپ کا اس فیسلٹی کا افتتاح کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کراچی کا ایک لینڈ مارک ہے، جو بھی کراچی آتے ہیں ان کو اس بلڈنگ کا پتہ ہے، اس کا ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے ہمارے شہر کے ساتھ، اور اب اس کا کہانی شروع ہوتا ہے تاج محل سے لے کے SIUT تک۔ اب اینڈ آئی تھنک دیٹس ایکچولی یہ کافی خوبصورت بات ہے کہ کراچی تو اپنا انٹرپرینیورل اسپرٹ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے and sort of its capitalist aspects of this city that is so well integrated with its own economy and the country's economy. The fact that aaj is 5-star hotel کو آپ ایک 5-star health facility میں تبدیل کر رہے ہیں جہاں 100% مفت علاج ہو رہا ہے، I think that this is quite an achievement and it stands as a metaphor for the success that we've seen in the health sector all across the province of Sindh, particularly in our capital Karachi, ever since the passing of the 18th Amendment. آج کل صوبے کے حقوق کے بارے میں اور صوبوں کے وسائل کے بارے میں کافی ڈبیٹ چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سب سے بہترین جواب سندھ کی ہیلتھ سیکٹر کا پروگریس ہے۔ آپ 18th امینڈمنٹ سے پہلے اور 18th امینڈمنٹ کے بعد NICVD کا حالت دیکھے، NICH کے پوزیشن دیکھے، جو بھی JPMC کا پوزیشن دیکھے اور آج کا اس کا ذرا کمپیئر کیا جائے، اور ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج NICVD پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سب سے بڑا مفت علاج کا دل کے علاج کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک ہے۔ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر میں بھی I'll come to the public private partnership جس میں SIUT ہمارا سب سے اہم منصوبہ ہے، بٹ گورنمنٹ سیکٹر میں ہم نہ صرف کراچی میں مگر گمبت جیسے شہر میں مفت اور معیاری علاج for every possible conceivable ailment، دل سے لے کے کڈنی تک، لیور تک، بون میرو تک، کینسر تک ادھر بھی کیا جا رہا ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں تھا prior to the 18th amendment. But the aspect of all our development, particularly in the health sector، جس میں میں سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں وہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ اس کا خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو نیک کام، وہ جو اچھا کام، چاہے وہ SIUT ہو، چاہے وہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ہو، چاہے وہ انڈس ہاسپٹل ہو، چاہے وہ پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشنز ہو، جو یہ خود پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے ہمارا جو چیریٹیبل انکلینیشنز ہیں، یہ اپنے طور پہ یہ سارے ادارے کام کر رہے تھے اور عوام کو مفت اور معیاری علاج پہنچا رہے تھے۔ لیکن جب سے 18th امینڈمنٹ ہوا اور سندھ حکومت SIUT کے ساتھ پارٹنر کر سکا، انڈس کے ساتھ پارٹنر کر سکا، پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشنز کے ساتھ پارٹنر کر سکا، تو ہم نے ایک پورا صوبہ میں ایک ایسا صحت کا جال بچایا ہے جو عالمی سطح پر کسی بھی بین الاقوامی ہاسپٹل کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے پاکستانیوں کو وہ مفت علاج دلوا رہے ہیں جو بڑے بڑے امیر ممالک نہیں دلوا سکے۔
جو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کی SIUT کی نیٹ ورک ہے, اس کے بارے میں تو سب نے مجھ سے پہلے بھی بات کیا ہے, بٹ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ہمارا اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موجود پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ پاکستان کی شہریوں جو دل کھول کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں SIUT کی ترقی میں, سندھ حکومت نے پہلے 18ویں ترمیم کے فوراً بعد ہمارا SIUT کے ساتھ جو پارٹنرشپ تھا 2021 تک وہ 6 بلین روپیز کا تھا, اور آج ایز وی اسٹینڈ ان 2025 وہ 21 بلین روپیز تک پہنچ چکا ہے. اور اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نتیجے میں جو کام SIUT اکیلے کر سکتا تھا یا الگ جو کام سندھ حکومت اپنے طرف سے کر سکتا تھا, we've managed to expand the scope of what we've been able to do. And I'm really proud today that not only are we inaugurating this facility here in Karachi, مگر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ مل کے SIUT کو گجر خان, سرگودا, رحیم یار خان اور DI خان میں بھی ہم ان کا فیسلٹیز کھولیں گے. یہ لاسٹ ایئر یا پچھلے سال کافی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی ہے یا جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, انہوں نے مجھے اپروچ کیا, مراد علی شاہ صاحب کو اپروچ کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ نے ایسے فیسلٹیز کھولے ہیں جو مفت علاج پہنچاتے ہیں, اور ہم چاہتے یہ ہے کہ اپنے علاقے میں یہ کام بھی شروع ہو جائے. تو چیف منسٹر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو ایک خط لکھا, اور ہم وزیر اعظم صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروسیس کو الاؤ کیا کہ دی سندھ گورنمنٹ ول بی ورکنگ ود SIUT to set up facilities soon in other provinces. تو مجھے اس بات پہ بہت it will be انشاءاللہ جب یہ منصوبے مکمل ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے افتتاح کے لیے وہاں پہنچیں گے تو یہ ایک this will be another historic day for SIUT, and I'll be very proud to see the day that the children of South Punjab, the children of Northern Punjab, the children of South Pakhtunkhwa can also avail the facilities that you provide so ably here from Karachi to Larkana. And I'm very grateful to Dr. Adib Rizvi Saab and to SIUT to accept this challenge and partner with us in the other provinces. I understand that it's no easy task, and I don't think that there's any other institution that has the credibility that SIUT has that will allow us to turn this into a success. And I'm very excited to be working with you and your team to see the fruition of this promise by the Prime Minister. آج جب ہم اس فیسلٹی کا دورہ لے رہے تھے اور تھوڑا آپ کے پیشنٹ سے انٹریکٹ کر رہے تھے تو ایک جو سب سے پہلے ہم جس پیشنٹ سے ہم نے انٹریکٹ کیا وہ لڑکانہ کا تھا اور اپنا ڈیالسس ادھر کروا رہا تھا. آپ کا نیا جس ڈیالسس سینٹر کا آج آپ نے مجھ سے افتتاح کروایا, پوچھا اس سے کیسے چل رہا ہے, اچھا آپ کا علاج ایٹسٹرا, آپ کہاں سے ہو, لڑکانہ سے ہو, اچھا ویری گڈ. تو پھر اس نے جواب میں کہا تو آپ ایسے فیسلٹی لڑکانہ میں بناتے ہیں. تو بالکل اس کا حق ہے. تو اوبیسلی ہم نے ویسے ہم نے آلریڈی ایک چھوٹا سا ڈیالسس سینٹر کا افتتاح تو کیا ہے SIUT کے ساتھ, مگر اوبیسلی میرے لڑکانے کے عوام دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ تاج محل جو ہے یہ بن رہا ہے SIUT فیسلٹی میں, اور ہمارے ہاں یہ ڈیالسس سینٹر ابھی تک ہے. تو آئی ایم ویری گریٹفل کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2027 تک ہم لڑکانہ کا ایک بڑا فیسلٹی, ایک پورا فیسلٹی جو SIUT کا ہے اس کا وہاں بھی افتتاح کریں گے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو
thank all the health professionals جو کہ نہ صرف اس ادارہ کو کامیاب بناتے ہیں مگر ڈاکٹر باری سامنے بیٹھا ہے. I'm very grateful to the Indus Foundation for the work we do in the cities of Sindh, but also جو بدین میں اور ایسے علاقے میں ہم نے انڈس کی فیسلٹی پہنچا سکے. I'm very proud of the partnership that the Sindh government has with the Child Life Foundation, where تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ چلڈرن ایمرجنسی فیسلٹیز کھولے ہیں جو کہ عالمی سٹینڈرڈز کے ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہیں. ایز اے ڈائریکٹ رزلٹ جو شرائع اموات تھا سندھ میں وہ سب سے زیادہ کم ہوا ہے صوبہ سندھ میں compared to any other province as a direct result of the partnership between the Sindh government and the Child Life Foundation. جو پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن کے ساتھ سائبر نائف کا ٹیکنالوجی کراچی میں 1-2 مشینز انٹروڈیوس ہوئے ہیں جو دنیا میں آج تک واحد سائبر نائف فیسلٹی ہے جو 100% مفت علاج پاکستان کے عوام کو پہنچا رہے ہیں. ویسے تو دنیا بھر میں امریکہ میں یا جہاں بھی یہ سائبر نائف کی فیسلٹی موجود ہے وہ مہنگا ترین علاج ہوتا ہے, اور یہی ہے فلسفہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ ہم غریب عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, پسماندہ طبقہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ایسے پاکستان ہو کہ صحت کا شعبہ ہو یا جو بھی شعبہ ہو کہ امیر بچہ کو یا غریب بچہ کو ان کے صحت کے حوالے سے, مطلب it should not be a sentence of life or death کہ you cannot afford a treatment. اور ہمارا نظریہ کے مطابق کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس قسم کے علاج پہنچانے کے لیے وہ نہ صرف NICV 18ویں ترمیم سے جو ڈیولوشن ہوا جس نے ہمیں یہ وسائل دیے, but then it's about how you spend that money. Every single province has had devolution now since 2015, and جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے صوبہ سندھ میں اور دوسرے صوبے ہیں وہ مختلف ہے. Suba Sindh has focused on public-private partnership funding and funding directly government hospitals to bring them to international standards. What the province of Pakhtunkhwa, for example, have done is they have introduced a concept, well, their version of a health card. اور انہوں نے جو پورا صوبہ پختونخوا کا صحت کا بجٹ ہونا تھا انہوں نے اس ہیلتھ کارڈ میں ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مفت علاج دلوایا ہے. بٹ دیٹ از ناٹ, میرا خیال میں وہ صحیح ماڈل اس لیے نہیں ہے کہ ایک اس ہیلتھ کارڈ میں ایک لمٹ ہوتا ہے, وہ لمٹ سے زیادہ اگر آپ کا بیماری ہے تو آپ نے پھر اپنے پیسوں پہ اور اپنے زور پہ اپنے علاج کروانا ہے. دوسرا, وہ ہیلتھ کارڈ مجھے بلاول بھٹو زرداری کو اگر میں وہ ہیلتھ کارڈ لوں تو اتنا ہی پیسے ملے گا جتنا کسی اور کو ملے گا, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا ناانصافی ہے. مگر جو سب سے بڑا ناانصافی ہے اس سلسلے سے اس کہ آپ اپنا صحت کے نظام کے اپنے حکومت کے اداروں کو اپنا ہیلتھ سیکٹر کا پیسہ لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو, ناٹ SIUT یا ایسے جو ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں مگر فار پروفٹ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو دلوا رہے ہیں. سو یو سبسڈائزنگ the government the private sector and undermining the government sector. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی سطح پہ یہ ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ شروع کیا تھا تو ہم نے اس کو ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک کمپوننٹ وسیلہ صحت کے نام پہ شروع کیا تھا, اور تب مقصد یہ تھا کہ جو پسماندہ ترین غریب ترین طبقات ہیں ان کو ہم وسیلہ صحت کے تھرو ڈائریکٹ سپورٹ پہنچا دیں, اور باقی جو ہمارا صوبے سے کے حوالے سے جو ڈیولوشن کے نتیجے میں پاورز ملی ہیں, وسائل ملے ہیں, وہ گورنمنٹ سیکٹر پہ خرچ کیا جائے تاکہ ہم وہ گورنمنٹ سیکٹرز کو عالمی سطح کا عالمی سٹینڈرڈز کا ہاسپٹلس بنا سکتے ہیں. آج کل یہ کنورسیشن شروع ہوا ہے کہ اسلام آباد چاہتی ہے کہ جو آپ کا ایجوکیشن کا ادارہ ہے, جو آپ کا پبلک پاپولیشن کنٹرول کا جو رسپانسبلٹیز ہے وہ خود سنبھالنا چاہتے ہیں. اینڈ میں بڑا احترام کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ کار ہوگا. ابھی بھی جو بھی کوآرڈینیشن ہونا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان, وی ہیو اے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جہاں بیٹھ کے ایجوکیشن کے کریکولم پہ بات کر سکتے ہیں, پاپولیشن پلاننگ پہ بات کر سکتے ہیں. مگر جب آپ کسی کو حق دیتے ہو
وہ حق جب آپ چھینتے ہو جو بھی آپ کا جسٹیفیکیشن ہوگا اس کا بیکلیش ہوتا ہے اینڈ بیکلیش بھی چلے ہم سنبھال دیتے. اگر وفاقی حکومت نے ایسا کوئی پرفارمنس ہمیں دکھایا کہ ہم سمجھتے کہ آپ نے اس میدان میں اتنا کمال کر دیا اور اب آپ ہمارا تعلیم بھی لے لے اور آپ ہمارا پاپولیشن کنٹرول بھی لے لے, بلکہ انہوں نے تو میرا NICVD بھی چھیننے کی کوشش کی. آپ سب کو یاد ہوگا خان صاحب کا دور میں کہ ہم نے یہ ہاسپٹلس لیے, ہم نے ان ہاسپٹلس کو عالمی سطح کے ہاسپٹلس بنائے, مفت علاج دلوائے آپ کے خرچے پہ, سندھ کے عوام کے خرچے پہ, اور ایک کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ, آئین میں جو لکھا ہے اپنی جگہ, اس لیے کہ وہ بلڈنگ ایک زمانے میں وفاق کا بلڈنگ تھا, تو اب میں پورا ہاسپٹل وفاق کے حوالہ کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا صحت کا شعبہ نہ صرف اس وقت بچایا مگر ثابت کر دیا کہ 18ویں ترمیم اور ڈیولوشن ہی صحت کے شعبے چلانے کے لیے بہترین طریقہ کار ہے. جہاں تک پاپولیشن کنٹرول کا ٹاپک ہے, پاپولیشن چیلنج, تو چیلنج اور اپرچونٹی دونوں چیزیں ہیں, موجود ہے, تمام صوبے میں موجود ہے, مگر وہاں بھی میں چیلنج کرتا ہوں ہر صوبہ کو, صوبہ پنجاب کو, ہمارا اپنا صوبہ بلوچستان میں جہاں اس وقت میرا کولیشن حکومت ہے, پختونخوا کو اور وفاقی حکومت, کہ وہ اپنا 15 سال کا کارکردگی پاپولیشن پلاننگ میں سامنے لے کر آئے, اور میں اپنا جو 15 سال کا کارکردگی ہے پاپولیشن پلاننگ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈاکٹر ازر پیچو صاحبہ نہ صرف صحت کا شعبہ سنبھالتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, مگر پاپولیشن پلاننگ بھی سنبھال رہی ہیں, اور میں ایبسولوٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک بھر میں سب سے زیادہ ترقی پسند پاپولیشن ویلفیئر پہ جو کام ہو رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. ہم نے یہ سفر, اس کا آغاز آج سے نہیں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں جب ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا, اور یہ سارے جماعتیں ہم پہ تب تنقید کر رہے تھے. اس LHWs کا بھی ایک ایسپیکٹ یہ تھا کہ ہم نے پاپولیشن پلاننگ کو اور ویمنز اویئرنیس کو دیہاتوں میں اور جگہ جگہ پہنچانا تھا, اور وہ اب ہوتے ہوتے وی ہیو گاٹ دی موسٹ پروگریسو پاپولیشن پلاننگ انیشیٹیوز اینڈ انٹرونشنز ایز اے ڈائریکٹ ریزلٹ that the Sindh Health Department does not have to ask Quetta or Peshawar or Lahore or Islamabad before introducing our population interventions. اور ہم نہ صرف female population contraceptive interventions introduce کروا رہے ہیں, مگر میل contraception پہ بھی زور دے رہے ہیں, اور اتنا ترقی پسند منصوبے میرا خیال میں کوئی اور صوبہ انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے تھا. تو I have given you a very expansive defense of both the 18th Amendment and the role of devolution and healthcare. I hope that آپ اس کیس کو, اس لیے آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ کس طریقے سے صحت کے شعبے میں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں, تو یہی امید رکھتا ہوں کہ دوسرے شعبے میں بھی ہم مل کے کام کرتے ہیں, اور یہ ہم سب کے حقوق ہیں, اور ہم سب مل کے اپنے حقوق دفاع بھی کریں گے. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب, آپ کا جتنا بھی ہم شکریہ کہیں وہ کم ہوتا ہے, لیکن میں ایک بار پھر آپ کا خاص طور پہ شکریہ کہنا چاہوں گا, اور جب بھی آپ کا حکومت ہے, آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, جو بھی آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تعمیر ہوگا, اور ہم اس انٹرونشن کو, آپ کا جو یہ ایک میریکل ہے جو آپ نے سندھ میں انٹروڈیوس کروایا ہے, آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہم اس کو پنجاب اور پختونخوا لے کے جائیں گے. شبر زیدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ کے منہ سے سندھ حکومت کا تعریف سن رہا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. Thank you everybody.